اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ عطا فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جن کی محبت کی مثالیں زمانہ دیتا ہے، جن کی محبت کی مثالیں دینے پر دشمن بھی مجبور ہو گیا۔ چنانچہ عروۃ بن مسعود الثقفی ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کا سفیر بن کر تشریف لائے۔ اس وقت ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان کی حالت میں نہیں تھے آئے۔ اس وقت یہ وہاں پر تشریف لائے مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیسے ہیں، مسلمانوں کے حال احوال کو جانچنے کے لیے وہاں پر تشریف لائے۔ وہاں پر آ کر دیکھا اور دیکھ کر جائزہ لے کر واپس جا کر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اس قوم سے مقابلہ کرنے کے خواب چھوڑ دو، اس قوم سے مقابلہ کرنے کی باتیں چھوڑ دو، اس قوم سے مقابلہ کرنے کے خواب و خیال کو اپنے دل و دماغ سے توڑ دو، اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ تو اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے بزرگ پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتی۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس سے تم مقابلہ کرنے چلے ہو، یہ اپنے نبی کے لیے جانوں کو ایسے قربان کریں گے۔ یہ کہنے لگا کہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد، میں نے آج تک بڑے محبوب دیکھے مگر میں نے آج تک جیسے محمد کے صحابہ ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ کی محبت کی داستانیں کفار اپنی زبان سے بولنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ، دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے ہو۔ صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا، دین پہنچانے والے صحابہ، کلمہ پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، ارے آذان پہنچانے والے صحابہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور قصہ ہے، آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضور نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ آذان دو۔ حضرت بلال نے آذان دی، وہاں پہ مشرکین کے کچھ بچے بھی جمع تھے، حضرت ابو محذورہ بھی ان میں سے تھے۔ حضرت ابو محذورہ نے اور ان دیگر بچوں نے آذان کی نقالی کرنا شروع کی، آذان کی نقل اتارنا شروع کی۔ حضور نے آذان کے بعد فرمایا ان کو پکڑو۔ صحابہ آگے بڑھے پکڑنے کے لیے، وہ بچے ڈر کر دوڑ پڑے۔ حضرت صحابہ اکرام نے حضرت ابو محذورہ کو پکڑا، حضور کے پاس لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا تم وہ کیا کلمات کہہ رہے تھے ذرا دہراؤ نے۔ حضرت ابو محذورہ ڈر کے ان کلمات کو نہیں دہرایا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہراؤ، ڈرو نہیں، ان کلمات کو دہراؤ۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں نے وہ کلمات آہستہ آواز میں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اس کو ذرا آہستہ آواز میں کہا۔ حضور نے فرمایا ذرا بلند آواز میں کہو۔ انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح پوری اذان مکمل کی اور صحابہ نے پوری کی پوری اذان کو، پوری کی پوری ترتیب کو، پوری کی پورے انداز کو آج بھی روایات کے کتابوں میں محفوظ کر کے دکھایا۔ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت کی کیا مثالیں دوں؟ یہی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر پر حضور نے اس آذان دینے کے بعد اپنے دست رحمت سے ہاتھ پھیرا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان اتر آیا، اسی وقت ایمان لے آئے اور بعد میں روایات میں آتا ہے کہ جوانی کی عمر تک پہنچ گئے، مگر ان کے بال اتنے لمبے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے، کمر سے بھی نیچے جاتے تھے، دستار کھولتے تو ان کے بال کمر سے بھی نیچے جاتے۔ ایک مرتبہ کسی نے اعتراض کیا کہ اتنے لمبے بالوں کی وجہ کیا ہے، اتنے لمبے بال کیوں رکھتے ہو؟ ارے بھائی یہ کوئی طریقہ تو نہیں، بال کاٹ لو اپنے۔ تو فرمانے لگے ان بالوں پہ محمد کا ہاتھ لگا ہے، میں یہ بال نہیں کاٹ سکتا۔ یہ صحابہ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں پہ مسئلہ چلا، میں نے اپنے ساتھیوں کو پھر بتایا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے غیر معروف صحابی ہیں، یہ وہ معروف صحابی نہیں جو امیر معاویہ ہیں، یہ ایک غیر معاویہ صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی انہوں نے اپنے
بٹن نہیں لگائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ دیکھ لیا اس حال میں کہ حضور کے بٹن کھلے ہیں، ساری زندگی پھر اس کے بعد بٹن نہیں لگائے، اس لیے کہ میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا ہے، میں ساری زندگی اس حال میں پورا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، ذرا اس پر غور کرنا، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حضور کی صفات کی عکاسی کرنے والے ہیں صحابہ۔ کس طرح عکاسی کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں رکے اور رک کر راستے میں جا رہے تھے، ان کو سامنے پتھر پڑا تھا، اس کو جان کر ٹھٹا مارا اور گر پڑے۔ ساتھ والے ساتھیوں نے کہا یہ کیا بھائی، میدان میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے خود ہی ٹھٹا مارا اور خود ہی گر پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے میں حضور کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہا تھا اور حضور کو ایسے پتھر لگا اور حضور زمین پر گرے اور اٹھ کر چل دیے، مجھے یہ گوارا نہیں، میری حیا یہ گوارا نہیں کرتی کہ حضور کو یہاں پہ پتھر لگے اور حضور گرے اور میں بغیر گرے یہاں سے چلے گا۔ یہ صحابت، یہ صحابت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ خچر پر سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے غلام سے کہا کہ سواری کو روکو، سواری کو روکا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سواری سے اترے اور اتر کر ایسے بیٹھے گویا کہ آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، گویا کہ آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر چل دیے، سواری پر سوار ہوئے چل دیے۔ غلام نے کہا حضرت اس ماجرے کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات ہے؟ اچھی بڑی رفتار تھی، اچھی بڑی ترتیب سے جا رہے تھے، آپ نے سواری رکوائی، اگر قضائے حاجت نہیں تھی تو سواری نہ رکواتے۔ فرمانے لگے ضرورت تو مجھے نہ تھی، تقاضا تو مجھے نہ تھا، مگر ایک مرتبہ جیسے ہم سفر کر رہے ہیں اسی طرح میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور نے یہاں پہ قضائے حاجت کی تھی، میں جاتے جاتے میں نے یہ چاہا کہ حضور کی یہ سنت بھی زندہ کر دوں۔ یہ صحابہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں بھی مانتا ہوں ابو ہریرہ نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام عبد الرحمن ابن سخر تھا، میں بھی یہ بات مانتا ہوں، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ کیسے پڑ گیا؟ ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ پھر کیوں کہتے ہو؟ کتاب تمہاری حدیث کی کسی کتاب پر کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ملتا جن پہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ لکھا ہو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ نام کیسا نام؟ ہریرہ تو عربی میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں، یہ ہریرہ نام کیسا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شوق تھا، ایک عادت تھی، آپ کے پاس ہمیشہ ایک بلی ہوا کرتی تھی، آپ کے پاس ایک بلی رہا کرتی تھی۔ حضور نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے پاس ایک بلی ہے، حضور نے اس حالت میں دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ حضور کا یہ نام لینا حضرت ابو ہریرہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمانے لگے مجھے عبد الرحمن نہ کہو، مجھے ابو ہریرہ کہو۔ یہ صحابہ تھے۔ اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سفینہ تو عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت سفینہ کیسے ہیں؟ عربی میں سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، یہ کشتی کیسا نام ہوا بھائی؟ کشتی کیسا نام ہوا؟ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے یہ وہ صحابی ہیں جو
افریقہ کے جنگلوں سے گزر رہے تھے. اسد الغابہ میں حضرت علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو افریقہ کے جنگلوں سے گزر رہے تھے. افریقہ کے جنگلوں سے گزرتے ہوئے یہ راستہ گم گئے, راستہ اپنے لشکر سے بھٹک گئے تو شیر آیا اور تم ہلاتے ہوئے ان کے لشکر تک ان کو لے کر گئے. یہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت سفینہ کیسے پڑا؟ ان کا اصلی نام سفینہ نہیں تھا. سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں. حضور نبی اکرم یہ بہت سارا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. حضور نے اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے کافی بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے بدن پہ, تو حضور نے فرمایا ارے تو کشتی لگتا ہے سفینہ, ارے تو کشتی لگتا ہے. فرمایا مجھے اب میرے نام سے نہ پکارو, مجھے سفینہ ہی. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ, وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ, وہ عابد وہ ساجد زاہد صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو, ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو, کلام مقدس برات صحابہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.